آج کا دن خوش آئند ہے اس لحاظ سے کہ کم سے کم آج ایک تاریخ کا تعین ہو گیا سب کی رضامندی سے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان جس کی ذمہ داری تھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی اور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام متعلقہ صوبائی حکومتوں کے نمائندوں سے بھی کنسلٹیشن اور ان کی کانسنٹ لے کے آج فیصلہ بھی ہو گیا اور کورٹ نے اس کو آرڈر بھی کر دیا ود دی کنسنٹ آف آل دی کنسرنڈ اسٹیک ہولڈرس۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے آج کا دن خوش آئند ہے، لیکن ساتھ ہی افسوس کی بات ہے ہم ایک آئینی اور جمہوری ریاست میں رہتے ہوئے ایک الیکشن لینے کے لیے پی ٹی آئی کو آج تیسری مرتبہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنا پڑا۔ آئین کے مطابق الیکشن 60 دن یا 90 ڈیز میں ہونے چاہیے تھے، مگر بدقسمتی سے دو صوبوں میں کے پی اور پنجاب میں کوئی 13 مہینے کے بعد الیکشن ہوگا، اور ویئرز نیشنل اسمبلی سندھ اور بلوچستان میں 6 مہینے کے بعد الیکشن ہوگا۔ اب اگر یہ جو تعطل ہے، یہ جو تاخیر ہے، اگر اس پہ کسی کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا گیا اور کنسرنڈ وہ لوگ جنہوں نے آئین کی پامالی کی، جنہوں نے آئین کو معطل کیا، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہوا، تو یہ ایک بدنما داغ آئین کے اوپر رہے گا، اور پھر مستقبل میں ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا کہ آئندہ اگر کسی نے یہ 13 مہینے کی بجائے 3 سال بعد الیکشن کیا تو پھر کیا ہوگا، اور 13 مہینے کی بجائے اگر 13 سال الیکشن نہ کرایا، جس طرح ضیاء الحق نے کہا تھا کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں گے، اور وہ 11 سال کے لیے نہیں کرایا اور ایک بیچ میں کرایا تو لولا لنگڑا سا الیکشن، تو اس کا پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ بھی ضرور ایکشن لے، اس لیے کہ جب ماضی قریب میں آپ دیکھیں گے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کنسلٹیشن کے لیے الیکشن کمیشن کو بلایا تھا تو اس وقت بھی یہ نہیں گئے تھے۔ پریزیڈنٹ نے 9 اپریل کی پہلی تاریخ دی، پھر سپریم کورٹ کے حکم پہ پریزیڈنٹ نے ود دی کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن 30 اپریل کی تاریخ دی تھی، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو 8 اکتوبر میں کنورٹ کر دیا تھا، اور 6 مہینے ہمارے کان پک گئے تھے کہ جی 8 اکتوبر کو الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن 8 اکتوبر ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سپریم کورٹ نے 14 مئی کی تاریخ رکھی تھی، لیکن اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ پھر پریزیڈنٹ نے 6 نومبر کی تاریخ کو پروپوز کر کے بھیجا تھا، اس وقت الیکشن کمیشن نے جنوری کی تاریخ رکھی تھی، لیکن جس کو کہتے ہیں دیر آیت درست آیت، ہم اس میں سپریم کورٹ کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ ان کی انٹرونشن سے اور سپریم کورٹ کے ڈائریکشن پہ آج یہ فیصلہ آیا ہے، اس لحاظ سے خوش آئند ہے، لیکن اس تاریخ دھبے کو بھی دھونا پڑے گا اور ان کرداروں کا تعین کر کے ان کو سزا بھی دینی پڑے گی۔ اب آتے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف۔ دیکھیں اس وقت الیکشن کمیشن کی ذمہ داری صرف ایک ہے، آئینی ادارہ ہے، ان کا احترام اور ان سے جو ذمہ داریاں ہیں، جو ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز ہیں، ان کو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ پریزیڈنٹ آفس نے کوتاہی کی ہے اور جو بھی مصلحت پسندی کا وہ شکار ہوئے ہیں، لیکن تحریک انصاف کیا یہ رائٹ نہیں رکھتی کہ اپنے پریزیڈنٹ کو، جنہوں نے پی ٹی آئی نے ان کو اس آفس تک پہنچایا، ان کی باز پرس کریں کہ آپ کو آئینی امور کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ پریزیڈنٹ آفس میں بیٹھے ہیں، آپ پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ذلیل ہو رہے ہیں، اور آپ کے پاس اختیار ہے، آپ اس کا استعمال۔ ایک بات آپ کو بتا دیں، جب پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جاتا ہے اس کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ دن پہلے میں نے یہیں پریس کانفرنس کی تھی اور مطالبہ کیا تھا پریزیڈنٹ سے کہ اگر وہ تاریخ نہیں دیں گے تو اسی طرح جرم کا ارتکاب کریں گے جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے، لہٰذا آپ کے خلاف ہم کورٹ میں جانے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات، جب ان کو ہم نے لیٹر بھی رائٹنگ میں لکھا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک حد تک کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی پرفارم کی، چونکہ وہ صرف نیشنل اسمبلی کی ڈیٹ دینے کا حق رکھتے ہیں آرٹیکل 48(5) کے تحت، باقی صوبائی اسمبلیوں کا ڈیٹ دینے کا ان کے پاس اختیار نہیں تھا، نہ ہے وہ پاور لے کے پارلیمنٹ نے اس کو دے دی تھی الیکشن کمیشن کو سیکشن 57(1) کے تحت، 57 سب سیکشن 1 کے تحت،
لہٰذا انہوں نے خط لکھ کے پروپوز کر دی ڈیٹ اور کہا کہ سب کنسلٹیشن کے ساتھ کر کے تو آپ یہ ڈیٹ دے دیں، لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی انہوں نے پوری کی. لیکن سوال یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا آپ ہی کے پاس بیٹھ کے کہ یہ پریزیڈنٹ جو ہے اپنی پاور سے ایکسیڈ کر رہا ہے، ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے، اس کو ریزائن کر دینا چاہیے، ذرا ان سے سوال کریں کہ آپ نے کس کیپیسٹی میں یہ الفاظ استعمال کیے تھے؟ کیا ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ کیا الیکشن کمیشن کو جب بلایا گیا کہ آپ آئیں کنسلٹیشن کے لیے، جس متکبرانہ انداز سے انہوں نے کہا کہ ہم آئینی سربراہ سے جس کی ذمہ داری تھی وہ ڈیٹ دے ود دی کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن، کیا جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 9 اپریل اور 30 اپریل کی تاریخ دیتی ہے ان کا کیا اشر ہوا؟ وہ سب آپ کے سامنے ہے. جنہوں نے ان احکامات کی حکم عدولی کی، کیا ان کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ میرے خیال ہے یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں گے، اگر اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی آتا ہے تو سب کے خلاف قانون کے مطابق پروسیڈ ہونا چاہیے. ہم آلریڈی سپریم کورٹ میں جا چکے ہیں. لیٹ دی سپریم کورٹ میں پاس این اپروپریٹ آرڈر. جو سلوک عمران خان کے ساتھ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا، اور جو سلوک میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے. آج تاریخ لکھی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ ہمیں آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہمیں انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا ہے.